اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے عظمت خانوادہ عصمت و طہارت بلند تر صلوات۔ ہے اجازت گفتگو کا آغاز کیا جائے؟ ماشاءاللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں وہ دن اور وہ راتیں عطا کیں کہ جن میں ایک ایک لمحہ ہماری سانسیں کعبہ عشق حسین کا طواف کر رہی ہیں، اور درود و سلام ان بندوں پر کہ جن کے دم سے درود میں بھی دم درود ہے۔ سلام ہو اس علی پر کہ جس پر درود پڑھے بغیر دشمن علی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ۔ پتہ چلا جو دشمن کی بھی مجبوری ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ممکن ہی نہیں کہ انسان عقل مند ہو اور عاشق علی نہ ہو۔ عقل اور ولایت یہ لازم و ملزوم ہے۔ میں ہوائی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، جو بات کروں گا اس کی دلیل یا قرآن سے دوں گا یا 14 کے فرمان سے دوں گا۔ میں نے کیا کہا کہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ عاقل بھی ہو اور عاشق علی نہ ہو۔ جس کے پاس عقل ہوگی اس کے پاس علی ہوگا۔ آپ اٹھائیں اصول کافی، پہلا باب ہے باب العقل، وہاں حدیث پڑھے جا کے آپ کے میرے امام ششم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من کان عاقلا کان لہ الدین ومن کان لہ الدین دخل الجنہ۔ آقا نے فرمایا جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس دین ہے، اور جس کے پاس دین ہے وہ جنت میں جائے گا۔ پھر سنیں، جو عاقل ہوگا وہ دیندار ہوگا، جو دیندار ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ پھر سنیں، جس کے پاس عقل ہوگی اس کے پاس دین ہوگا،
اور جس کے پاس دین ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ کے میرے پانچویں معصوم سے پوچھا گیا مولا دین کیا ہے؟ آقا نے فرمایا 5 چیزوں کا نام دین ہے۔ کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہماری ولایت۔ پھر سنے معصوم مولا نے کیا فرمایا؟ جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس دین ہے۔ اور پانچویں مولا نے کیا فرمایا؟ دین ہے ہماری ولایت۔ پتا چلا ولایت وہاں ہوگی جہاں عقل ہوگی، ولایت وہاں ہوگی جہاں عقل ہوگی۔ اب بے وقوف کیا جانے کہ مقام علی کیا ہے؟ روایات میں عقل کو حجت باطنی کہا گیا ہے۔ چونکہ انسان پہ گفتگو ہے ہماری، تو کامیاب وہی انسان ہوگا جو عاقل ہوگا۔ کامیابی کے لیے عقل بہت ضروری ہے۔ تو عقل کو بڑی اہمیت، احادیث کے ابواب میں پہلے باب عقل ہے۔ عقل ہوگی تو آگے دین سمجھ آئے گا۔ جب تک عقل ہی نہیں، عقل کا پتہ ہی نہیں، دین حق سمجھ میں آئے گا۔ میں آپ کو سادہ سی اور مثال دے دیتا ہوں۔ جتنی بھی ہماری گرد و نواح چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، یہ حواس خمسہ کے ذریعے ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ حواس خمسہ 5 حواس، مثلا آنکھوں سے دیکھ کے کوئی چیز پہچانی جاتی ہے، کان سے سن کے، زبان سے چکھ کے، ناک سے سونگھ کے، یا لمس کر کے۔ ایسا ہی ہے، آپ نے اگر کسی کو بھی جاننا ہے یا پہچاننا ہے یہ کیا ہے، کون ہے، تو ان 5 حواس سے خارج نہیں ہو سکتے۔ یا آنکھوں سے دیکھ کے پہچانیں گے، یا کان سے سن کے پہچانیں گے، یا زبان سے چکھ کے، یا ناک سے سونگھ کے، یا ہاتھوں سے مس کر کے، لمس کر کے پورے وجود میں سے کسی بھی عضو کے ساتھ۔ ایسا ہی ہے، سوچ لے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آئے جو ان 5 سے خارج ہو، نہیں ہے نا؟ لیکن کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو ان 5 مادی چیزوں سے بھی ماورا ہیں۔ مثلا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، بزرگ خاموش رہیں، بچے بولیں تاکہ ان کی توجہ میری جانب ہو جائے۔ 2 + 2 = 4۔ 2 + 2 سارے بولو 4۔ بچے کتنے ہوئے؟ 2 + 2 4۔ یہ جو آپ نے مجھے جواب دیا 2 + 2 4، یہ آنکھوں سے دیکھ کے مجھے بتایا ہے، کان سے سن کے بتایا ہے، ناک سے سن کے بتایا ہے، زبان سے چکھا پھر پتا چلا، ہاتھوں سے چھوا پھر پتا چلا۔ تو یہ آپ کو فوراً کس نے بتایا کہ 2 + 2 4 ہے؟ عقل نے۔ اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے ان 5 اعضاء میں سے کسی کا سہارا نہیں لیا، آپ کی عقل نے بتایا کہ 2 + 2 4۔ یہی سوال مشرکین مکہ کرتے تھے، اے محمد وہ کیسا خدا ہے جو نظر بھی نہیں آتا، جو سنائی بھی نہیں دیتا، جو مس بھی نہیں ہوتا، جو چکھا بھی نہیں جاتا، جو سونگا بھی نہیں جاتا، یہ کیا تم کہتے ہو خدا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تب نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ عقل ہے یا نہیں ہے؟ یہ چھوٹی سی چیز بغیر بنانے والے کے بنی نہیں، تو عقل سے سوچو یہ کائنات کیسے بنی؟ عقل بتائے گی نا کہ کوئی ہے جس نے بنایا۔ فیصلہ آباد والوں پھر جملہ کہہ دوں، کل کے لوگ جو محمد سے پوچھتے تھے اگر تمہارا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، آج ان کے بچے ہم سے پوچھتے ہیں اگر تمہارا امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بھائی خدا بھی نظر آتا ہے، امام بھی نظر آتا ہے، شرط ہے کہ دیکھنے والے کے پاس عقل ہونی چاہیے۔ آج وہی مشرکین مکہ والے سوال ہمارے جوانوں سے کیے جاتے ہیں،
جی یہ شیعہ کہتے ہیں ہمارے امام ہے پردہ غیبت میں حضور کریں گے. بھائی کب کریں گے؟ ہے ہی نہیں. اگر ہوتے تو نظر آتے. خدا دیکھا ہے؟ چلو خدا چھوڑو، شیطان دیکھا ہے؟ مانتے ہو؟ جب دیکھا نہیں تو مانتے کیوں ہو؟ کیونکہ محمد نے کہا، اس نے بتایا ہے کہ کوئی گمراہ کرنے والا ہے. جس نے بتایا ہے نا کوئی گمراہ کرنے والا ہے، اسی نے بتایا ہے کہ میرا بیٹا ہدایت کرنے والا ہے. ماننے پہ آ جائیں تو بن دیکھے گمراہ کرنے والے شیطان کو مان لیتے ہیں، نہ ماننے پر آئیں تو ہدایت کرنے والے امام کو نہیں مانتے. اب ان عقل مندوں کو میں بے وقوف نہ کہوں تو کیا کہوں؟ عقل بھی ہے مگر بے وقوفی ہی ہے. شیطان مان لیا اور امام نہ مانا. میں نے پہلے دن یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہم نے عدل کو اہمیت دی ہے. خدا کی اصول دین میں خدا کے ذکر کے بعد، توحید کے بعد جو صفت سب سے پہلے ہے وہ عدل ہے. یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ گمراہ کرنے والا شیطان ہو اور ہدایت کرنے والا کوئی ہادی نہ ہو. جب گمراہ کرنے والا غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو ہادی بھی غائب رہ کے ہدایت کر سکتا ہے. امام کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیے. عقل ہوگی تو ہدایت آئے گی، ہدایت آئے گی تو معرفت ہوگی، معرفت ہوگی تو عبادت کا مزہ آئے گا. جس عبادت میں معرفت نہیں اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. زیلب میرے مولا امیر کا صحابی تھا، اس نے مولا امیر سے پوچھا، یا امیر المومنین حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ علی ولی نے فرمایا، ویلک یا زیلب، افسوس ہے تم پہ، ما کنتو اعبد ربا لم ارا، میں اس کی عبادت کیسے کروں گا جسے دیکھا ہی نہ ہو. زیلب گھبرا گیا، یا علی کیا اللہ نظر آتا ہے؟ فرمایا نہیں. تو یا علی آپ نے فرمایا میں نے اس کی عبادت ہی نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو، اور ادھر آپ فرما رہے اللہ نظر ہی نہیں آتا. جب نظر نہیں آتا تو دیکھا کیسے؟ علی نے فرمایا اللہ ان آنکھوں سے تھوڑی نظر آتا ہے، میں نے اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. دل کی آنکھوں سے یعنی میں نے اس کی معرفت حاصل کر لی ہے. علی پہلے معرفت پاتا ہے پھر عبادت کرتا ہے. پھر میرے مولا امیر نے فرمایا، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی، علی ولی نے آگے اپنے رب کے صفات بیان فرمانا شروع کی. فرمایا وہ ایسا لطیف ہے جس کی لطافت کو کوئی درک نہیں کر سکتا، وہ ایسا کریم ہے جس کے کرم کی انتہا کوئی نہیں، وہ ایسا جلیل ہے جس کی جلالت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، وہ ایسا قریب ہے کہ اپنی جان سے بھی ہمارے قریب ہے، وہ اتنا دور ہے کہ دور ہونے کے باوجود بھی دور نہیں ہے، وہ اتنا پہلے ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ تھا، وہ اتنا بعد میں ہوگا کہ اس کے بعد کوئی نہ ہوگا، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ قدیم ہے، وہ جواہر کو بنانے والا ہے مگر خود جوہر نہیں ہے، وہ دنیا کو جوڑنے والا ہے مگر خود جڑنے والا نہیں ہے، وہ دو ملنے والوں کو جدا کرنے والا ہے مگر خود جدا ہونے والا نہیں ہے. تب علی نے فرمایا وہ کون ہے؟ وہ رب ہے کہ کائنات جس کی مرعوب ہے، وہ خالق ہے کہ کائنات جس کی مخلوق ہے، وہ رازق ہے کہ کائنات جس کی مرزوق ہے، وہ اللہ ہے جو میرا بھی خالق ہے تیرا بھی خالق ہے. اے زینب اب بتا، جس کا ایسا خدا ہو علی عبادت نہ کرے تو کیا کرے؟ اور میرے مولا نے فرمایا الہی ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. اے اللہ گواہ رہنا، علی جنت کے شوق میں تیری عبادت نہیں کرتا، علی جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کرتا، بلکہ علی نے تجھے اس اہل پایا تو تیرے آگے جھک گیا ہے. اہلا للعبادہ، تو عبادت کے اہل ہے، تو عبادت کے لائق ہے.
ارے اللہ وہ ہے جو علی وہ ہے جو اہلیت خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ عبادت کے اہل ہے، عبادت کے لائق ہے۔ اچھا یہ جو انسان ہے نا، انسان، اس کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں خطاب مسلمانوں سے نہیں، شیعوں سے نہیں، سنیوں سے نہیں، صرف غیر مسلموں سے نہیں، انسانوں سے۔ اب جو بھی خود کو دائرہ انسانیت میں سمجھتا ہے وہ سنے، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ انسانوں سے خطاب۔ اور میں ایک جملہ عرض کروں، معاف کیجئے گا، عالم بننا آسان ہے، ذاکر بننا آسان ہے، ڈاکٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ عالم بننا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، انسان۔ میرے سامنے معصوم کی حدیث آ گئی میرے ذہن میں، چلیں ہدیہ کرتا چلوں۔ میرے مولا امیر فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں اچھی ہیں، 6 افراد انجام دیں تو بہت اچھی ہیں۔ کیا مطلب؟ آقا نے فرمایا حیا اچھی چیز ہے، عورت با حیا ہو تو بہت اچھا ہے، سخاوت اچھی چیز ہے، صاحب مال سخی بن جائے تو بہت اچھا ہے، صبر اچھی چیز ہے، فقیر صابر ہو تو بہت اچھا ہے، عدل اچھی چیز ہے، حاکم وقت عادل ہو تو بہت اچھا ہے، توبہ اچھی چیز ہے، جوان توبہ کرے تو بہت اچھا ہے، تقوی اچھی چیز ہے، عالم متقی ہو تو بہت اچھا ہے۔ صرف عالم بننا کمال نہیں ہے۔ عالم کا کیا مطلب؟ علم رکھنے والا۔ آپ 4 کتابیں پڑھ لیں آپ اتنے عالم بن جائیں گے۔ کمال یہ ہے کہ جو علم پایا ہے اس پہ عمل بھی کرو۔ جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنی ذمہ داری بھی بڑھتی جائے گی۔ تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ میں نے چرند پرند دریا ملک فلک عرش کرسی آفتاب مہتاب جنگل پہاڑ یہ سارا میں نے تیرے لیے بنایا، تجھے اپنے لیے بنایا، انسان بنایا ہے۔ میرا مطالبہ ہے جب واپس آ تو انسان بن کے آ۔ اچھا ایک اور آیت سنا دیتا ہوں۔ یہاں بھی کیا مطالبہ کیا کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں عبادت کرو اپنے خالق کی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات کو انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی جنات کو خلق کیوں کیا؟ عبادت کے لیے۔ انسانوں کو خلق کیوں کیا؟ پریشان تو نہیں ہو گیا آج؟ اللہ نے جنات کو اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کرے، انسانوں کو اس لیے خلق کیا کہ میری، اے اللہ تو نے ہمیں بھیجا عبادت کے لیے، تو پھر ہمارے پاس جیسے ہادی بھیجے ہیں جنوں کے پاس بھی بھیجے ہیں یا نہیں؟ تو جنات کے پاس بھی اللہ نے ہادی بھیجے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا یا معاشر الجن والانس الم یاتیکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، قیامت کے دن خدا پوچھے گا اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس وہ رسول نہیں آئے جو تم میں سے تھے اور ہماری آیتیں تم پہ تلاوت کرتے تھے؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جیسے رسول انسانوں میں آئے ہیں ایسے ہی رسول جنات میں آئے ہیں۔
اس آیت نے بتا دیا نا، خدا پوچھے گا یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس بتاؤ کہ تمہارے درمیان ہم نے رسول نہیں بھیجا؟ وہاں کیا فرمایا؟ ہم نے انسانوں کو بھی پیدا اس لیے کیا کہ عبادت کریں، جنات کو بھی پیدا اس لیے کیا کہ عبادت کریں، اور اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں میں بھی رسول بھیجے، جنات میں بھی رسول بھیجے۔ اب رسالت کا دروازہ تو میدان غدیر میں بند ہو گیا، مگر عبادت تو جن آج بھی کر رہے ہیں، انسان آج بھی کر رہے ہیں۔ اب غدیر میں امام اسے بننا چاہیے جو انسانوں کا بھی امام ہو، جو جنات کا بھی امام ہو۔ اب کھولو حدیث غدیر کو، نبی نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ اس کا مطلب ہے صرف انسانوں کے امام کو علی نہیں کہتے، کائنات کے امام کو علی کہتے ہیں۔ بھئی طے ہو گیا نا؟ قرآن نے کیا کہا کہ رسول جنوں میں بھی آئے، رسول انسانوں میں بھی آئے، اور ہادی کا ہر دور میں ہونا ضروری ہے۔ تو غدیر کے میدان میں من کنتو نبی کا فرمانا یہ دلیل ہے کہ علی جنات کا بھی امام۔ میں بات مزید آسان کر دوں، القرآن ما علی و علی، یعنی جدھر قرآن ادھر علی، جدھر علی ادھر قرآن۔ اگر علی ادھر ہو، قرآن نیزے پہ ہو، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہاں جانا جہاں قرآن ہو، فرمایا وہاں جانا جہاں علی ہو۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، جہاں علی وہی قرآن ہوگا، اور اگر تم قرآن کو علی کے علاوہ لوگے، علی سے ہٹ کے لوگے، تو وہ قرآن بھی قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن وہ قابل قبول ہے جو علی کے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا۔ اچھا چلیے، رسول تو جنات میں آئے، کیا قرآن بھی جنات میں آیا؟ ہاں، قرآن کھولو، اللہ نے فرمایا لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر جنات اور انسانوں کو بھی اکٹھا کر لیا جائے کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب لاؤ، نہیں لا سکتے۔ اس آیت نے بتا دیا کہ یہ کتاب انسانوں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے۔ طے ہو گیا نا؟ رسول بھی جنات کے لیے، قرآن بھی جنات کے لیے، رسول بھی جنات کا رہبر، قرآن بھی جنات کا ہادی۔ تو امام وہ ہو جو رسول نے دیا، قرآن کے ساتھ دیا۔ علی وہ ہے جو جنات کا بھی علی امام، انسانوں کا بھی علی امام۔ پوری کائنات میں علی وہ واحد امام ہے جو ہر اس مخلوق کا امام ہے جس کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب بھی اگر یقین نہیں آتا تو آؤ امام شافعی سے پوچھو۔ کون امام شافعی؟ بھائیوں کا امام ہے، میرے امام کا غلام ہے۔ دیوان شافعی اٹھاؤ، امام شافعی کا کلام جا کے پڑھ لو۔ اور آج بھی میں جب گیا نجف اشرف میں مولا امیر کے روزے پہ امام شافعی کے یہ جملے آج بھی تحریر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، آؤ سنو مجھ سے کہ علی کون ہے۔ فرماتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا الامام الانس والجنہ۔ علی فرماتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں میرے اور جہنم کے درمیان ڈھال کو محبت علی کہتے ہیں۔ جنہ جنہ جنہ۔ پھر فرمایا قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کا قاسم میرا علی، وسیع المصطفیٰ حقا، نبی کا برحق وسیع میرا علی۔ پھر فرمایا الامام الانس والجنہ، انسانوں کا بھی امام علی ہے، جنات کا بھی امام علی ہے۔ جنات اللہ کی مخلوق، گھبرا تو نہیں گئے؟ جنات اللہ کی مخلوق،
انسان اللہ کی مخلوق، مقصد کیا؟ عبادت کرو۔ اے انسانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو عبادت کرو۔ پوری کائنات میں لوگوں کو عبادتوں کا طریقہ بتانے والا علی، اور علی سے بڑا محمد کے بعد کوئی عابد زمانے میں نہیں آیا، کوئی عابد نہیں آیا۔ جب یہ عبادت کرتا ہے اور زمانے کو کامیابی کے طریقے بتاتا ہے تو بتا دیا نا علی نے، خیبر میں میں کامیاب نہیں ہوا، بدر میں میں کامیاب نہیں ہوا، احد میں میں کامیاب نہیں ہوا، بلکہ 19 رمضان حالت سجدہ میں فرمایا فزتو رب الکعبہ، کامیاب دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ علی کی کامیابی میدان جنگ میں نہیں، سجدہ خدا میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ علی 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 علی، سارے بولو۔ علی 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 حیدر، تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں، تمہارے پیاروں الفت کی داد دیتے ہیں۔ جب بھی لگاتے ہو نعرہ تو عرش پر مخلوق تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں۔ جیو حیدری، علی 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 علی۔ امام سلامت رہے بیٹا، امام شافعی نے کیا فرمایا تھا؟ علی حبہ جنہ۔ اچھا، یہ عربی میں جو الفاظ بنتے ہیں نا جین جیم اور نون سے، جنون، جن، جنہ، یہ ان سے وہ مطلب بنتے ہیں جو ہوتے ہیں نظر نہیں آتے۔ جنہ اسے کہتے ہیں ڈھال، جنہ ڈھال جب انسان جنگ کرتا ہے تو آگے لگائی جاتی ہے، ڈھال کے پیچھے سینہ ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔ ایک ہے جین زیر نون، جن، یہ مخلوق ہوتی ہے نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ادھر سے ہے جنت، جنہ جسے کہتے ہیں گولتے آتی ہے، یہ بھی موجود ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ آپ ابھی نعرہ لگا رہے تھے تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا،
6 مصرے مسجد میں ہے علی تو ممبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، جہنم میں جائیے۔ یہ جو میرے نبی نے فرمایا کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں بھی اگر جاؤ گے پہلے سامنا علی سے ملے گا، کیونکہ جہنم کو تقسیم تو علی نے کرنا ہے، جنت کو بھی علی تقسیم کریں گے، جہنم کو بھی۔ یہ جو حدیث ہے میرے مولا کی، چونکہ امام شافعی کی بات کی اور امام شافعی کے اشعار میں بھی یہ جملہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، کہ علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ آپ کے میرے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا جب اپنا رسول اللہ یا آپ کے جد نے جو فرمایا کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، جبکہ مالک کائنات تو اللہ ہے، خالق جنت و جہنم تو اللہ ہے، علی تقسیم کیسے کریں گے؟ علی کے علی بیٹے نے دلوں کے راز پتہ کر لیے، فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ علی کی محبت ایمان ہے، مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ علی کا بغض منافقت ہے، مانتے ہو؟ کہتے ہاں۔ فرمایا مومن جنتی ہے، منافق جہنمی ہے۔ یہ بات اس نے سنی، چلا گیا۔ ساتھ کھڑا تھا میرے 8ویں مولا کا صحابی خواجہ ابا سلط، یہ قریب آیا، اس نے کہا یا مولا، کمال جواب دیا، اس کے پاس بات ہی نہیں رہی آگے کرنے کی۔ آقا نے فرمایا ابا سلط وہ جواب اس کے لیے تھا، تیرے لیے اور ہے۔ مولا وہ کیا؟ سوال ایک جواب دو۔ فرمانے لگے سائل 2 تھے، ظرف 2 تھے، حقیقت اس کو بتاتا وہ کم ظرف تھا، علی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایک جملہ میں عرض کر دوں، یہ معصوم کی سنت ہے، علی ہر کسی کے آگے بھی نہ پڑھو۔ علی برداشت کرنے کا حوصلہ کسی میں ہوتا ہے، جو کم ظرف ہو وہ علی سن کے یا تو علی کو اللہ بنا دیتے ہیں یا علی کو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، اور کم ظرف ہو نہ علی اللہ ہے نہ علی ہم جیسا ہے، جو علی کو اللہ کہے وہ نصیری ہے، جو اپنے جیسا کہے وہ مقصر ہے۔ نصیری بھی لانتی ہے، مقصر بھی لانتی ہے، کیونکہ ہم علی اللہ والے نہیں، علی ولی اللہ والے ہیں۔ فرق ہے نہیں، ایسے نہیں بھائی، بیداری کا نعرہ، نعرہ حیدری۔ علی مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہا؟ علی خدا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، واقعاً علی خدا نہیں، مگر خدا سے جدا بھی نہیں۔ خدا نے ہمیں علی دیا ہے، جو خدا کی خدائی میں ہے اسے چاہیے مولا کی مولائی میں بھی آئے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں سامعین گرامی قدر، ناز کیا کرو کہ تم علی کے شیعہ ہو، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہمیں اللہ نے وہ پاکیزہ دل عطا کر دیا جو فضائل علی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ علی ہر کسی سے برداشت نہیں ہوتا، ہر کسی سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں خدا اس جملے کا ثواب پہنچائے علامہ سفیر سجاد شیرازی اور اللہ مقامہ کو۔
جس دن ان کا انتقال ہوا ایک دن پہلے میری ان سے فون پہ بات ہو رہی تھی، شام کے ٹائم جب میں یہاں فیصل آباد آ رہا تھا، چاند رات کی مجلس پڑھنی تھی علی مسجد میں، تو میں راستے میں تھا، شام کا ٹائم مغرب سے پہلے کا ٹائم تھا، تو فون پہ بات ہوئی تو مجھے فرمانے لگے کہ اس بار کیا کیا موضوع آپ رکھ رہے ہیں. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا موضوع رکھنے ہیں. تو جب ہم نے ایک دوسرے سے ڈسکس کی باتیں تو مجھے انہوں نے ایک جملہ کہا اور اس ٹائم میرے دل کو بڑا اچھا لگا، میں چاہتا ہوں آج آپ تک پہنچا دوں. علامہ فرمانے لگے اور مولا ان کی درجات عالی سے متعالی فرمائے، یقیناً عالی ہے، عاشق علی تھا وہ انسان. میں اس انسان کو بڑے قریب سے جانتا تھا، بڑا ٹائم گزارا ہم نے اکٹھے، جس کا وجود سرشار تھا عشق علی میں، عزادار تھا میرے مولا کا، دن رات اہل بیت کا ذکر، صرف عالم نہ تھا، عزادار سید تھا. یہ بڑی بات ہوتی ہے، خدا کی قسم بڑی بات. کم عمر میں بڑے بڑے کام کر گئے، ابھی انہوں نے بڑا کرنا تھا لیکن مولا کو کچھ اور ہی منظور تھا. مجھے فون پہ کہنے لگے آغا محسن اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اس نے ہمیں مولا کے فضائل پڑھنے کے لیے چن لیا ہے. یہ عطا ہے خداوند متعال کی، یہ ہر کسی کو یہ عطا نصیب نہیں ہوتی. تو مولا نے کیا فرمایا، خواجہ بسلط یہ جواب اس کے لیے تھا، تیرے لیے جواب یہ نہیں ہے. خواجہ نے کہا مولا اس کے لیے جواب اور میرے لیے جواب اور. فرمایا وہ کم ظرف تھا، اس سے میں نے اتنا ہی سمجھایا جتنا وہ سمجھ سکتا تھا. ہاتھ جوڑ کے خواجہ کہنے لگے مولا پھر مجھے صاحب ظرف سمجھتے ہیں؟ فرمایا ہاں. تو مولا مجھے تو بتائیے علی جنت و جہنم کیسے تقسیم کریں گے؟ تب علی کا علی مولا علی بیٹا مسکرایا اور فرمایا خواجہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، آدم کی اولاد ہوگی، یہاں جنت ہوگی یہاں جہنم ہوگی. علی ایک ایک کو چن کے اٹھا کے جنت میں ڈال کے کہیں گے یہ تو لے لے کیونکہ یہ میرا ہے. پھر جہنم میں پھینک کے کہیں گے اسے تو رکھ لے کیونکہ یہ میرا نہیں ہے. جنتی وہ بنے گا جس کے دل میں علی ہے، جہنمی وہ بنے گا جو علی سے دور ہے. یہ تو جب محشر کا میدان سجے گا تو معلوم ہوگا اختیار امیر المومنین کیا ہے. علی قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا. علی یاسوب المسلمین، یاسوب کہتے ہیں شہد کی مکھیوں میں جو بڑی مکھی ہوتی ہے ان کی جو سردار ہوتی ہے وہ چھتے کے باہر بیٹھتی ہے، جس کے اندر شہد ہوتا ہے، یعنی یوں کہوں جس کا شجرہ ٹھیک ہوتا ہے وہ اسے آنے دیتی ہے، جس کا شجرہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ اسے بھگا دیتی ہے. علی یاسوب المسلمین ہے، ولایت کے در پہ اسے علی آنے دیں گے جس کے شجرے میں طہارت ہوگی، بڑوں میں شرافت ہوگی تو نسلوں میں ولایت ہوگی. کائنات کا کامیاب ترین انسان علی، خود اعلان کیا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. علی کامیاب، سجدے میں کامیابی. آپ سورہ مومنون کی تلاوت کریں جب میرے مولا امیر دنیا میں تشریف لائے اور رسول اللہ کے ہاتھوں میں تلاوت کی، یہی سورہ کی تلاوت کی، کیا جملے ہیں؟ علی مولا نے فرمایا ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، نزول قرآن سے پہلے علی نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. اب خشوع و خضوع وہ کرے گا جو نمازی ہو. پہلی تو بات ہے نماز پڑھے، نماز ہوگی تو اس میں خشوع و خضوع آئے گا نا. تو علی کے نزدیک کامیاب وہ ہے جس کی نماز میں عاجزی ہے، ورنہ کہاں بے نمازی اور کہاں عشق علی، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں. علی سے عشق کرو، علی کی بات بھی مانو. کامیاب انسان علی تھا، زمانے کا کامیاب انسان علی تھا. لیکن خدا کی قسم جتنا بڑا کامیاب تھا اتنی لوگوں نے قدر نہ کی. علی
مولا کی شادی ہوئی بی بی سیدہ کے ساتھ. یہ کائنات کا کامیاب ترین جوڑا تھا. لیکن معاف کرنا، علی زہرا کے دکھوں کو روتے رہے، زہرا علی کے دکھوں پہ روتی رہی. علی جب تک زندہ رہے بطول پہ روتے رہے، بطول جب تک زندہ رہی علی پہ روتی رہی. ایک دن سیدہ نے پوچھ لیا تھا، یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی نے رو کے فرمایا، زہرا اگر بات اتنی ہوتی تو قابل برداشت تھی، بات اس سے بڑھ گئی ہے. میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. دعا کیا کرو کوئی بیٹی کم عمر میں یتیم نہ ہو جائے. اللہ نہ کرے اگر کوئی بیٹی یتیم ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے گھر کافی دن بیٹھی رہتی ہے. اسے معلوم ہوتا ہے میری سہیلیوں نے بھی آنا ہے، میرے محلے کی عورتوں نے آنا ہے، مجھے آ کے تسلیاں دیں گی، تیرے بابا کے بڑے ارمان تھے. عزادارو باپ دنیا سے گیا، زہرا انتظار میں تھی، مدینے کے لوگ آئیں گے مجھے بابا کا پرسہ دیں گے. ہاں مدینے کے لوگ آئے مگر پرسہ عجب رنگ کا تھا. عورتیں نہیں آئی، مدینے کے مرد آ گئے. پرسہ کیا تھا؟ ہاتھوں میں تازیانے تھے، کسی کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑیاں تھیں. دہلیز زہرا پہ دق الباب کیا اور کہا علی کو باہر بھیجو. عزادارو بی بی فضہ نے پوچھا کون ہو؟ تب باہر سے آواز آئی علی کو بھیجو. اتنے میں مدافع ولایت علی بنت پیمبر دروازے کی دہلیز پہ آئی اور فرمایا جاؤ معاف کرو، علی قرآن اکٹھا کر رہا ہے، علی باہر نہیں آ سکتا. ایک ظالم کی آواز آئی باہر بھیج ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا. باپ کے بعد پہلی مرتبہ زہرا نے یہ سخت لہجہ سنا تھا. کہنے لگی حیا کرو، اس گھر میں میری زینب رہتی ہے، اس گھر میں میرا حسین رہتا ہے. آواز آئی وَإِن رہتے ہیں تو رہتے رہے، ہم کیا کریں. عزادارو اب جگر بطول کا پھٹنے لگا. ایک ظالم نے اشارہ کیا دروازے کو آگ لگا دو، علی کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں. عزادارو ایک آگ دروازے پہ لگائی گئی، صرف آگ نہ لگی، جب یہ آگ پھیل گئی اللہ کی لعنت ہو ظالم پہ، اس نے پاؤں کی ٹھوکر اس دروازے پہ ماری جہاں محمد سلام کرتا. جب یہ دروازے پہ ٹھوکر لگی، عزادارو بات اتنی ہوتی تو ہم ماتم نہ کرتے. میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، درمیان میں جلتا دروازہ تھا، یہاں ظالم تھے، پوچھتے دروازے پہ محمد کی اکلوتی بیٹی تھی، انہوں نے دھکا دیا، آگے زہرا نے دروازہ روکا، لیکن وہ مرد تھے، یہ اکیلی خاتون تھی. جلتا دروازہ بی بی کے اوپر گر گیا. معاف کرنا، روایت میں ہے بطول زمین پہ دروازہ اوپر گر گیا. یہ ظالم دوڑتے ہوئے اجرکم اللہ. آواز آئی فضا، میری پسلیاں ٹوٹ گئی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا. بس عزادارو یہ فوج گھر میں داخل ہو گئی. ہائے امیر علی کتنا غریب ہو گیا. ان ظالموں نے علی کے گلے میں رسیاں ڈالی، بطول کو اپنا پہلو بھول گیا، علی کو گھسیٹنا شروع کیا. بطول نے اپنا ہاتھ علی کی ابا میں ڈالا. خلو ابن امی، میرے علی کو چھوڑ دو، مجھے معاف کرنا. ظالم نے بطول کے ہاتھوں سے علی کی ابا کھینچی، بطول نے نہ چھوڑی. اس کمینے نے ایک تازیہ جل گیا دروازہ، زخمی ہو گئی زہرا. رو کے کہا صبت علیہ مصائب، بابا تیری زہرا پہ مصیبتیں آ گئی. اجرکم اللہ،
اجرکم اللہ. بس عزادارو علی کے گلے میں رسیاں ڈال کے مسلمان مسجد میں لے گئے. بطول کے لیے یہ دکھ بڑا مشکل تھا. رو کے کہا فضا میرے بابا کا امامہ لے کے آ, میرے بابا کی ابا لے کے آ. اپنے بچوں کو لے کے محمد کی بیٹی قبر محمد پہ آ گئی اور رو کے کہنے لگی لوگوں علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بال کھول کے بابا کی قبر پہ بددعا کروں گی. علی فرماتے ہیں ابھی بددعا کی نہ تھی, مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی. میں نے کہا سلمان جا کے زہرا سے کہہ دے بددعا نہ کرنا ورنہ قیامت آ جائے گی. آؤ مل کے کہے اے شہر مدینہ ابھی بطول کی چادر نہیں اتری, تو برداشت نہ کر سکا. ارے کتنا ظالم تھا شام کا بازار, اسی کی بیٹیاں بے مکنا چادر کہتی رہی ہم محمد کی بیٹی. اللہ لعنت اللہ